السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب دیکھ رہے ہیں ہمارا الحق اسلامک یوٹیوب چینل اور میں ہوں عبد القادر سبیلی۔ شادی کی تقریب تھی، لوگ شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا جوان کیا بوڑھا، سب شادی کی تقریب میں جا رہے تھے اور سب خوشی کے مارے جھوم رہے تھے۔ نوشے والے بھی شادی خانے میں پہنچ چکے تھے اور دلہن والے بھی شادی خانے میں پہنچ چکے تھے۔ غرض پورا شادی خانہ کھچا کچ بھرا تھا، مجمع جم غفیر تھا، ایک بہت سارے لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ نوشے والے بھی موجود تھے، دلہن والے بھی موجود تھے، سب لوگ تیار تھے۔ اتنے میں ایک آواز آئی اور کہا کہ ڈی جے بجایا جائے۔ چنانچہ ڈی جے کی آواز چلی اور گانے اور بجانے شروع ہوئے۔ ننگی عورتیں، نیم برہنہ عورتیں وہ اپنی جلوہ دکھانے لگی اور ڈانس کرنے لگی، سب لوگ جھومنے لگے اور گانے کا دور شروع ہوا، ڈی جے کا دور شروع ہوا۔ سب لوگ ڈی جے میں جھومنے لگے، گانوں میں جھومنے لگے، کیا چھوٹے اور کیا بڑے، کیا بوڑھے اور کیا جوان، کیا دلہن اور کیا نوشہ، لڑکی اور کیا لڑکا۔ غرض اس مجمع میں ہر ایک ڈی جے میں جھوم رہا تھا، گانے میں جھوم رہا تھا۔ دوستو اور بزرگوں، اتنے میں کیا ہوا دیکھیے۔ بہت بڑھیا ڈانس ہو رہا تھا، بالکل ناچ رہا تھا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موتے، کرنے جو کرنا ہے آخر موتے۔ موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، کیسے کیسے گرو جاڑے موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچاڑے موت نے۔ ڈل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ اے موت کو بھولنے والے، قبر کو بھولنے والے، ڈی جے پہ ناچ گانا کرنے والے، کیا کبھی قبر کے بارے میں سوچا ہے؟ اے ڈمکے لگانے والے، نماز پڑھنی ہم سے نہیں آتی، شرابی ہم، جواری ہم، زانی ہم، بدکار ہم، ماں باپ کے نافرمان ہم، اس کے باوجود بھی ہم کب سے مست نہیں ہوتے ہیں۔ ذرا غور و فکر کریں، تمہیں مرنا نہیں ہے؟ ڈانس تو آتا ہے، کبھی وضو کے فرائض معلوم ہے؟ تمہیں پاک ہونا آتا ہے؟ یہ جو عورتیں ناچ گانا دیکھ رہی ہے، انہیں بھی مزہ آ رہا ہے۔ شرمدار عورتیں کیا ڈانس دیکھتی ہے کیا؟ باحیاش عورتیں کیا ناچ گانا دیکھتی ہے کیا؟ نکاح جو ہے، نکاح پاکیزہ لفظ ہے، نکاح یہ پاک بندھن ہے۔ جب حرام کام سے آغاز کرو گے، بعد میں کہتے ہیں کہ بیٹے کی شادی ہو۔ مولانا تشریف لاتے ہیں، ڈی جے کی آواز سن کر مولانا جلال میں آ جاتے ہیں اور ان کو رہا نہیں کیا، ایمانی قوت غلبے پہ آئی اور انہوں نے برجوش برملا سب کو ورغلاتے ہوئے کہا کہ یہ ڈی جے بند کرو، خدا کا ڈر دل میں رکھو، بے نمازی ہم، بے حیا ہم، چوری ہم کرتے، زنا ہم کرتے، ڈکیتی ہم کرتے، زانی ہم ہیں، شرابی ہم ہیں، پھر ہمارے میں کون سی ایسی لت ہے جو ہمارے میں نہیں ہے؟ ہم نمازی کب بنیں گے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ مولانا کا جب داخلہ شادی خانے میں ہوا، سب لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ ناچنے والی عورتیں بھاگنے پر مجبور ہو گئی، ڈی جے بجانے والے اپنا بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگے کہ کہاں پر جائے اور کہاں پر بچے۔ دوستو، یہ ہوتا ہے اصل حقیقت حال۔ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کیسی ہے۔ جس شادی میں، جس دعوت میں ڈی جے کی لعنت ہو، وہ شادی کھانا حرام، وہ شادی کا کھانا کھانا حرام، وہ شادی میں شرکت کرنا حرام۔ میں نے کئیوں شادی ملتوی کر دیے، میں کئی شادی خانے میں جا کر واپس آیا ڈی جے کی آواز سے۔ یہ ڈی جے کی آج کل کی لعنت چلی ہے۔ مسلم نوجوان، مسلمان کی شادی کیا، غیر مسلم کی شادی کیا، سکھ برادری کی شادی کیا، ہمارے اور ان کی شادی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ انہوں بھی ڈی جے بجا رہے ہیں، مسلمان بھی ڈی جے بجا رہے ہیں، ان کی شادیوں میں بھی ناچنے والی عورتیں ناچتی ہیں، ہماری شادیوں میں بھی ناچنے والی عورتیں ناچتی ہیں، تو پھر ہمارے میں ان میں کیا فرق رہ گیا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں فتنے ایسے نکلیں گے کہ لوگ صبح ایمان میں ہوں گے تو شام میں کافر ہوں گے، شام میں ایمان میں ہوں گے تو صبح کافر ہوں گے۔ یہ دور فتنے کا دور ہے۔ شادیوں میں بیجا خرچ کر رہے ہیں۔ حدیث کے اندر فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ ناچنے والی عورتوں پر پیسے اڑائے جاتے ہیں، اور جب پھر اسی آدمی سے کوئی فقیر دو ہاتھ پھیلا کر اللہ کے نام سے بھیک مانگتا ہے تو وہ بخیل آدمی کے جیب سے 10 روپے کی نوٹ نہیں نکلتی، اور وہی آدمی 10 کی، ہزاروں کی، لاکھوں کی گڈی نکال کر شادی خانے میں ناچنے والی عورتوں کے سروں پر یوں اڑا دیتا ہے۔ یہ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ کس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے؟ آیا یہ مسلمان کب سنبھلیں گے؟ مسلمانوں کی زندگی میں تبدیلی کب آئے گی؟ مسلمان اللہ سے ڈریں گے کب؟ یہ ویڈیو تمام لوگوں تک پہنچائیے، خصوصاً وہ جو اب نئی شادی کرنے والے ہیں، نوشے تک پہنچائیے، نوشے کے رشتہ داروں تک پہنچائیے، دلہن والوں تک پہنچائیے، سب تک یہ پہنچائیے تاکہ وہ ڈی جے کی لعنت سے محفوظ رہے۔ بولتے ہیں ڈی جے نہیں تو کوئی مزہ نہیں، جب قبر میں چلے گا، جب قبر میں جب قبر میں فرشتوں کے درے لگیں گے، جب سمجھ میں آئے گا کہ ڈی جے نہیں تو مزہ نہیں۔ ارے ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو کہتے کہ نماز نہیں تو مزہ نہیں، نماز نہیں تو زندگی نہیں۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں چاہے جائے کہ وہ کہ ڈی جے نہیں تو مزہ نہیں۔ میں نے کئیوں کے منہ سے سنا ہے، ارے مل صاحب کیا بات کر رہے ہو، جس شادی میں ڈی جے نہیں ہے وہ شادی ہی کیا ہے؟ جس شادی میں آرکیسٹرا نہیں ہے وہ شادی ہی کیا ہے؟ جس شادی میں ناچ گانا بجانا نہیں ہے وہ شادی ہی کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو میرا بھائی، جس شادی میں ڈی جے ہو وہ شادی کھانا ناجائز ہے۔ جس شادی کے اندر باجا ہو، جس شادی کے اندر ناچنے والی عورتیں ناچتی ہو، جس شادی کے اندر گانے کا رواج ہو، وہ شادی کے اندر کھانا حرام ہے، اس میں شرکت بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ سے، نوجوانوں، محلے کے، بستی کے بڑے بڑے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ وہ اٹھے، ایک کمیٹی تشکیل دے اور ایسی شادی خانوں میں جا کر ایسے شادیوں کو جا کر رکائے اور ڈی جے کو رکائے، اس کی روک تھام کرے اور ان کو شریعت سمجھائے۔ جب تک کہ ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک دوستو اس کی روک تھام کرنا مشکل ہے۔ آج کل شادیوں میں بیجا خرچ کر رہے ہیں، شادی مشکل ہوتی جا رہی ہے اور زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو شادیوں میں فضول خرچی کرتے ہیں، اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو ڈی جے بجاتے ہیں، اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہوتے ہیں جو شادیوں میں ناچنے والی عورتوں پر پیسے اڑاتے ہیں۔ میں نے کئی اپنے ویڈیو کے اندر کہا کہ اللہ پاک کئی سوال کریں گے، اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ تم نے تمہارے پیسے کس کام میں خرچ کیے؟ قیامت کے دن اٹھیں گے اور کہیں گے اللہ میں نے اپنے پیسے ناچنے والی عورتوں پر خرچ کیا۔ فرشتے کو حکم ہوگا کہ خذوہ فغلو، ان کو پکڑو، زنجیروں میں جکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے گڑھے میں ڈالو۔ خدا را اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرو، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس حاضری ہونا ہے، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کیجئے اور ڈی جے کی لعنت سے بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیے، رشتہ داروں کو بچائیے۔ اپنے زندگی کا ایک فیصلہ کیجئے کہ جس زندگی میں جس شادی میں ڈی جے کا رواج ہوگا، جس شادی میں گانے کا رواج ہوگا، اس شادی میں ہماری شرکت نہیں۔ جب کوئی رخا لے کے آپ کے پاس پہنچتا ہے تو آپ کا پہلا سوال ان سے یہ ہوگا کہ بھئی آپ کی شادی میں ڈی جے ہے کیا؟ اگر ڈی جے ہے، سنت تو یہ ہے کہ میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ ڈی جے نہ ہو، اس شرط پر کہ آپ کی شادی میں گانے بجانے کا رواج نہ ہو، اس شرط پر کہ آپ کی شادی میں کوئی غیر اسلامی رواج نہ ہو۔ جب جا کر کے یہ مسئلے سدھریں گے، اور یہ قاضی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی یہ کہے کہ شادی کے اندر ڈی جے نہ ہو تو میں نکاح نہ پڑھاؤں، ڈی جے نہ بجائیں، اگر ڈی جے بجائیں گے آپ تو جو ہے نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ ایک مہم چھڑی جائے، مہم چلائی جائے تاکہ ہر ایک کو جو ہے شادی آسانی سے کرنا سکے۔ شادی آسان بنائیے اور زنا کو ختم کریے۔ آج شادی مشکل ہوتی گئی اور زنا آسان ہوتا گیا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو اچھی لگی اور دوسروں تک پہنچائیے۔
اور گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔